نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے مگر وہاں جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ گرد و پیش زمین خشک تھی، آسمان بالکل صاف تھا، نہ بادل تھے نہ بارش کی کوئی آہٹ۔ لیکن نوح علیہ السلام کے کانوں میں وحی کی بازگشت تھی، ایک طوفان آنے والا ہے، زمین ڈوب جائے گی، سرکش لوگ غرق ہوں گے۔ یہ عام آدمی کے لیے ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا تھا، مگر نوح علیہ السلام کے لیے یہ رب کا وعدہ تھا۔ اللہ کا حکم تھا کشتی بناؤ، اور وہ بنانے لگے۔ درختوں کو کاٹا گیا، لکڑیاں جوڑی گئیں، کیل ٹھونکے گئے، اور وہ 3 منزلہ کشتی خشکی پر اٹھنے لگی۔ قوم کے سردار روز گزرتے، ہنستے، تانے دیتے اور کہتے کیا سمندر اب تمہارے خوابوں سے نکلے گا۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام کہتے اگر آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو، کل ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے تم تمسخر کر رہے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 38۔ توکل کے کیلوں سے جڑی ہوئی یہ کشتی صبر کے پانی سے سیراب کی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے قوم کے قہقہوں کو نہیں سنا اور صرف رب کے حکم کو سنا۔ وہی زمین جسے لوگ خوش سمجھتے تھے سمندر بن گئی، جو کل مذاق کر رہے تھے آج مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ لیکن وقت گزر چکا، دروازہ بند ہو چکا، نجات صرف اسی کشتی میں تھی جو وقت پر اللہ کے حکم پر بنائی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، مگر ہم خاتم النبیین کے امتی ہیں، ہمارے لیے بھی احکام ہیں، ہدایات ہیں، اور کچھ طوفان ہمارے ایمان، وقت، نسل اور اقدار کو بہا لے جانے کے لیے آج بھی تیار کھڑے ہیں۔ آج بھی خشکی پر اپنی کشتی بنانی ہے، محنت کی، دعا کی، علم کی اور نیت۔ بہت مذاق اڑے گا، رکاوٹیں آئیں گی، تاخیر بھی ہوگی، مگر حکم ہو چکا ہے کشتی بنانے کا، اپنے ایمان کو بچانے کا۔ پانی کا انتظار تو بس ڈوبنے کا دوسرا نام ہے۔ یہ ایمان کا سفر ہے، یہی بندگی کا امتحان ہے۔